سبحان اللہ۔ اعلیٰ پوسٹ پہ ہے، کون کہتا ہے مسلمان کے نام کی نوکری نہیں؟ تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، شکشا ہوگی، تبھی تو نوکری ملے گی۔ تمہارے فرید میں کتنے لوگ ہیں جو جاب کرنے جاتے ہیں؟ تعلیم ہے تبھی تو جا رہے ہیں۔ تعلیم حاصل نہیں، کالج کے نام پہ موٹر سائیکل لے کر کے گلیوں میں گھومنے والے گھر والوں کو پتا ہے کہ پڑھ گیا میرا بچہ، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ان کی تعلیم پہ، اور حال کیا ہے؟ پوری زندگی باپ نے داؤ پہ لگا دی اس اولاد کی تعلیم کے لیے۔ اولاد نے کیا کیا؟ باپ کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ہوتا ہے، بیٹھ جائے آپ حضرات تھوڑی سی دیر کے لیے، غوث اعظم سے محبت کرنے والے سب لوگ ہیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون غوث اعظم ہے؟ غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ آپ ذرا یہ دیکھیے، ذہن میں رکھیں، جب باپ نے ماں نے تو اولاد بھی پرہیزگار، اولاد بھی متقی۔ آپ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، غوث اعظم کا مقام و مرتبہ، جب باپ نیک ہے اور ماں نیک ہے تو بیٹا پہلے دن سے ہی روزہ رکھتا ہوا آیا ہے۔ باپ نماز پڑھنے والا، ماں اللہ کی عبادت کرنے والی، تو بیٹا پہلے ہی دن سے جو ہے رمضان شریف کی مہینے میں پیدا ہوئے تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے۔ ارے جب باپ سید غیاث الدین ہوتا ہے اور ماں ماہ نور بھی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے۔ باپ جب حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر کے کبھی سجدے قضا نہ کرے اور ماں کی شان یہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو بیٹا تارک السلطنت مخدوم اشرف جہاں کی چھوچھڑی ہوتا ہے۔ جب باپ اللہ کا ولی ہو اور ماں اللہ کی نیک بندی ہو تو بیٹا وارث پاک ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھو، جب باپ اپنے وقت کا مفتی، اپنے وقت کا مصنف، جو مدرسے میں بیٹھ کر تدریس کا کام انجام دے، جو لوگوں کے سامنے آئے تو واعظ کا کام انجام دے، جو لوگوں کے سامنے کتابیں لکھ کر کے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کرے، جب باپ مفتی اور ماں اللہ کی نیک بندی جو لوگوں کے بیٹے کے لیے دعائیں کرے تو اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اسی بچے کو دنیا والے نے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا تھا۔ ارے جب باپ اعلیٰ حضرت جیسا ہو اور ماں کی شان یہ ہو جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو تو اس کے شکم سے جو بیٹا دنیا میں آیا اسی بیٹے کو دنیا والے حجت الاسلام حامد رضا خان کے نام سے جانتے ہیں، جو لاہور کی سرزمین سے گزرے، چہرے سے رومال ہٹ جائے تو غیر مسلم دکان سے نکل کے آئے، قدموں پہ گر کے کہے کلمہ پڑھائیے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ پوچھنے والے پوچھے کیا دیکھا تو نے ان کے چہرے میں، کیا دیکھا تو نے ان کے جمال میں؟ تب وہ غیر مسلم کہے ارے میں نے دیکھا کہ جب بریلی کے حامد رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب باپ اعلیٰ حضرت جیسا ہو اور ماں اللہ کی نیک بندی ہو تو بیٹا مفتی اعظم ہند ہوتا ہے، جو اسٹیشن پہ نماز پڑھے تو ڈرائیور ٹرین بڑھانا چاہے تو ٹرین اپنی جگہ سے نہ بڑھے، جب مفتی اعظم نماز پڑھ کے ٹرین میں قدم رکھے تو ٹرین آگے بڑھنے لگے۔ باپ جب نیک ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے۔ اب آپ کی محبت کا امتحان ہے، یہ علماء مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ اب آپ کو دیکھتا ہوں میں جملہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب باپ نیک اور ماں نیک تو اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے۔ ارے جب باپ مفسر قرآن ہو، باپ وہ ہو جو قرآن کی تفسیر کرے تو لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے، اور ماں کی شان یہ ہو کہ جو اپنے زیور گروی رکھ کر کے منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ ادا کر دے تو اس کے شکم سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اسی بیٹے کو دنیا والے تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے اے فرید پور والوں اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو۔ ہیرو ہیروین کا کردار دے کر نہیں، فلمی ایکٹروں کا کردار دے کر جوان مت کرنا۔ اگر جوان کرنا ہے تو کربلا کے حسین اعظم کا کردار دے کے جوان کرو، بغداد کے غوث اعظم کا کردار دے کے جوان کرو، اجمیر کے غریب نواز کا کردار دے کے جوان کرو، بریلی کے اعلیٰ حضرت کا کردار دے کے جوان کرو۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو تمہارے رشتے دار کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو تمہارے
पड़ोसी क्या कहेंगे, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी किसी से राजी नहीं, सबसे कोई राजी नहीं, हमको अपने रब को राजी करना है, अपने रसूल को राजी करना है। देखो गौसे आज़म बनते कैसे हैं, बाप ने माँ ने, तो बेटा पहले दिन से ही रोजा रखता हुआ आया। 18 साल तक गौसे आज़म ने कस्बा जीरान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। मदरसे से आ रहे थे, बैल की पूंछ पकड़ ली, बैल घूमा, इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस लिखते हैं, जैसे ही मकान की छत पे चढ़े, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, आप कस्बा जीरान में खड़े होकर के मैदान अराफात को साफ देख रहे थे। ये गौसे आज़म की शान है। नीचे उतर के आए, अम्मी अब इजाजत दे दो, अब मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 80 साल के करीब हो गई है, 80 साल की उम्र जब माँ की हो जाए तो सोचो, माँ बाप जब 80 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें औलाद के कितने सहारे की जरूरत होती है, उन्हें औलाद के कितने सहारे की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। 80 साल के जिनके माँ बाप हो गए हैं वो जानते हैं, अरे जिनके माँ बाप 50 से ऊपर पहुंच जाएं तो कमजोरी का कैसा आदम होता है, कितनी औलाद की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज की औलाद अपने माँ बाप को सपोर्ट करती है? इल्ला माशाअल्लाह जो है फरमाबरदार, वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। लेकिन आओ जरा देखो, ये गौसे आज़म की वालिदा है, 80 साल के करीब उम्र हो गई, कहती है मेरे लाल तू इल्म हासिल करने जाना चाहता है, जा मेरे लाल, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, कोई और काम के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती, तू इल्म हासिल करने की इजाजत मांग रहा है, इसलिए मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। ये गौसे आज़म की वालिदा है, जिन्होंने क़यामत तक औरतों को एक पैगाम दे दिया कि अपने सीने में औलाद की जुदाई का पत्थर बर्दाश्त कर लेना, लेकिन औलाद को अनपढ़ मत रखना, उसे जाहिल मत रखना, उसे तालीम से हमकिनार करना, उसे एजुकेशन से हमकिनार करना, उसे शिक्षा से हमकिनार करना। और मदीने मुस्तफा ने पैगाम भी दिया है, क्या पैगाम दिया है, अद्दबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये माँ बाप के ऊपर वाजिब है कि वो 3 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखाएं। अगर औलाद को ये 3 बातें नहीं सिखाई, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अगर औलाद को तालीम नहीं सिखाई, पढ़ाया लिखाया नहीं, तो ये औलाद क़यामत में अपने बाप को अपनी बारगाह में खींच के लाएगी और कहेगी, मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता, नंगा रखता, ये मेरे लिए बेहतर था, लेकिन इसने मुझे जाहिल रखा, इसने मुझे अनपढ़ रखा, इसने मुझे काम काज में लगाए रहा, पढ़ने लिखने नहीं दिया। वो औलाद क़यामत के दिन कहेगी, मौला मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे साथ मेरे बाप को भी भेज। बताओ प्यारे मुसलमानों, ये औलाद जिसके लिए दौलत जमा की, ये औलाद जिसके लिए पैसा जमा किया, ये औलाद जिसके लिए हमने सरमाया जमा किया, अगर इसे तालीम नहीं दी, पढ़ाया लिखाया नहीं, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम नहीं दी, तो ये औलाद हमारे जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अद्दबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात, हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत इनको सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत इनको सिखाओ। बचपन से मोबाइल हाथ में देने वालों, अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दोगे, अगर कार्टून दिखाओगे, अगर गाने उन्हें सुनाओगे, अगर फिल्मी गाने उनको सुनाओगे, तो वो बच्चे फिल्मी गाने गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बच्चों का ज़हन सादा कागज की तरह होता है, बच्चों का ज़हन खाली बोतल की तरह होता है। चाहो तो खाली बोतल में पानी भर दो, चाहो तो खाली बोतल में शराब भर दो, चाहो तो खाली बोतल में दूध डाल दो, चाहो तो सादा कागज पे गाने लिख दो, चाहो तो सादा कागज पे कलमा शरीफ लिख दो। बच्चों का ज़हन सादा कागज की तरह होता है, अगर उन्हें कलमा शरीफ सिखाओगे तो वो कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे, अगर उन्हें गाने सिखाओगे तो वो गाने गाते हुए नजर आएंगे। आका फरमाते हैं, उम्मती जब तू अपनी औलाद को तालीम दे तो सबसे पहले ये करना कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत को डाल देना, उसके दिल में मेरे
پیار کو ڈال دینا. اور نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ نبی کی محبت کا سب سے بہتر ذریعہ نبی پہ بار بار درود شریف پڑھنا ہے. نبی پہ بار بار درود شریف پڑھنا ہے اور کسی اچھی آواز والے سے نبی کی نعتیں سننا ہے. تب دل میں نبی کی محبت جاگے گی. دوسری بات آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتی، اور میرے گھر والوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو. تیسری بات جو نبی نے فرمائی اس پر عمل کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلانا. اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. آج ہم اولاد کو قرآن کی تعلیم دلا رہے ہیں. ہم نے سوچا بچہ سمجھدار ہے، ہونہار ہے، پر اسکول بھیجوں گا. کوئی کہتا ہے انجینئر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے ماسٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے پروفیسر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے میں اس کو اعلیٰ ڈگری حاصل کراؤں گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اسے عالم بناؤں گا، اسے حافظ بناؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا عالم بن گیا، حافظ بن گیا تو وہ کیا کرے گا؟ 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی نا اس کو. 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ میں کیا کام کرے گا؟ کیا اس کے 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ میں کیسے گھر کا خرچ چلے گا؟ ہاں میں مانتا ہوں میری قوم نے آج اگر میں ان سے کہوں کہ آپ اپنے بچے کو میرے یہاں دکان پہ بھیج دیجیے نوکری کے لیے، تو آپ کہو گے مولانا صاحب کم سے کم 15,000 تو سیلری ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کے خرچے بھی تمہیں اور بھی دیگر اخراجات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے کہتے ہو اگر بیٹا پرائیویٹ جاب کرنے جائے تو کہتے ہو کہ 25,000 سیلری ہونی چاہیے. اگر بیٹا اور جاب کرنے جا رہا ہے تو کہتے ہو کہ 50,000 سے کم سیلری کیا ہو. یہ آج ہماری سوچ بن گئی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کے لیے تعلیم، اپنی اولاد کی جاب کے لیے سوچیں تو سوچتے 15,000 20,000 25,000 50,000 سیلری ہونی چاہیے. اور مسجد کا امام کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیا؟ مدرسے میں پڑھانے والا مدرس کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیا؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا اس کے اخراجات نہیں ہیں؟ کیا اس کے بچے جو ہے کھانا نہیں کھاتے؟ کیا اس کے گھر کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے گھر کا لین دین نہیں جاتا؟ کیا اس کے گھر میں کوئی خرچہ نہیں ہے؟ خود کے اوپر معاملہ آیا تو تنخواہ 25,000 ہونی چاہیے. اگر کوئی مقتدی محبت کرنے والا اس نے یہ کہہ دیا امام صاحب کی 5,000 تنخواہ ہے، 6,000 تنخواہ ہونی چاہیے، تو لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے. جمعے میں 10-12 مقتدی ایسے کھڑے ہو جاتے. کیا ضرورت تھی 1,000 بڑھانے کی؟ صحیح تو چل رہا تھا 5,000 میں، ارے 4,000 میں ان سے اچھا امام ہم لا کر کے رکھ دیں گے. یہ سوچیں آج ہماری بن گئی ہے. اسی لیے آج امیروں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے، امیروں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے آپ کو نہیں ملیں گے. اگر غریبوں کے بچے آپ کو مدرسے میں ملیں گے، لیکن اللہ نے قرآن کی شان دیکھو تو کتنا بھی اپنے ذہن کے اندر یہ دکھا لو کہ بیٹا عالم بن گیا، بیٹا حافظ بن گیا تو اس کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. یہ صرف تمہاری سوچ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے 50,000 کی تنخواہ پانے والے کو پریشان دیکھا ہے اور 5,000 کی تنخواہ پہ گزر بسر کرنے والا امام عشاء کی نماز سکون سے پڑھا رہا ہے اور پوری رات آرام سے سوتا ہے اور فجر کے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. وہ جانتا ہے دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ جانتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے. ان کی زندگی کو آپ دیکھو، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو. پورے مجمع میں آپ دیکھ لو کوئی ایسا لباس نہیں پہنا ہوگا جو قرآن کا ایک طالب علم پہنے ہوئے ہیں. ان کے لباس کو دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، چہروں سے نورانیت ٹپک رہی ہے، لباس صاف ستھرا ہے. کیا سمجھتے ہو جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے سب سے بڑی دولت قرآن کی تعلیم ہے. جس کے سینے میں قرآن کی تعلیم ہوگی اسے قبر کے اندر مٹی نہیں کھائے گی اور جب وہ آئے گا قیامت میں تو جہنم میں نہیں بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اسلام میں روٹیاں. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. نعرہ تکبیر. وہ رازق ہے
غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں. قرآن ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں. بھٹکتا پھرتا ہے انسان کی روزی کے چکر میں. اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر. بار میں پارے میں رب نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں رہنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم کرنا ہے. سب کو روزی میرا رب دیتا ہے. تو علماء کو بھی حفاظ کو بھی روزی میرا رب دیتا ہے. کسی امام کو آپ نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم نے بڑی بڑی تنخواہیں پانے والوں کو سوسائڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا ہے، وہ سب سے امیر ہوتا ہے. اسی لیے غوث اعظم کی والدہ نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی. پہلے قرآن کی تعلیم، اور جب پڑھنے گئے تو پہلے دن ہی 17 پارے اپنے استاد کو سنا دیا. یہ شان ہے. اور جب قصبہ جیلان سے اور علم حاصل کرنے بغداد جانا چاہ رہے تھے، اب میں آپ کو 5 سے 10 منٹ اور لوں گا، بہت اہم پیغام دے دوں پھر اپنی جگہ بیٹھ جاؤں. دیکھو جب بغداد جانا چاہ رہے تھے ماں سے کہا امی اب اجازت دے دو اور علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں. ماں نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال تو کوئی اور کام کے لیے اجازت مانگتا تو نہیں دیتی، تو نے اجازت مانگی ہے تو نانا مصطفیٰ کے دین کو حاصل کرنے کی، شریعت کو حاصل کرنے کی، اس لیے جا میرے لال میں تجھے روکوں گی نہیں. ماں نے یہ نہیں کہا میرے لال تو ماں کی قربانیاں بھول گیا. ماں نے یہ نہیں کہا میرے لال تو ماں کے احسانات بھول گیا. ماں نے یہ نہیں کہا میرے لال تو ماں کی پریشانیاں بھول گیا. میں نے کتنی تیرے لیے پریشانیاں اٹھائی ہیں، میں نے کتنی تیرے لیے دقتیں اٹھائی ہیں. یہ غوث اعظم کی والدہ ہے، یہ نہیں کہتی میرے لال میں تیرے خاطر کتنا پریشان نہیں ہوں. نہیں، ماں کے 3 احسان ایسے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تب بھی ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. سب سے پہلا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے. دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے. تیسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ 2 سال تک خون جگر اولاد کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے. یہ 3 احسان ایسے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تب بھی وہ ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. لیکن آج کی وہ ماڈرن اولاد ماں باپ اس مرتبے کو کیا جانے، آج کی وہ ترقی یافتہ اولاد ماں باپ کے اس معاملات کو کیا جانے، جس نے جو ہے موبائل کو چلا کر کے زندگی کے چال چلن سیکھے ہو، جو فلموں کی اسکرین پہ ہیرو ہیروئن کا بریک اپ دیکھ کر کے تو روتا ہو لیکن ماں باپ کو ستانے کے بعد اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکتا ہو. وہ اولاد ذرا آپ اس کے اوپر غور تو کیجئے پیارے مسلمانوں. آج ماں باپ ایک پیسے کے لیے پریشان ہے، ماں باپ دوائی کے لیے پریشان ہے، اور بیٹا ہے بیٹیوں کو جا جا کے 1,000 کا نذرانے دے کر کے آ رہا ہے. گھر میں ماں باپ دوائی کے لیے پریشان ہے. بیٹا ہے کہ عمرے کے ٹوروں میں ٹور کر رہا ہے، بیٹا ہے کہ بغداد کے چکر لگا رہا ہے، بیٹا ہے کہ اجمیر شریف کی بسوں میں بیٹھ کر کے اجمیر شریف کے لیے جا رہا ہے. کیا تجھ سے غریب نواز راضی ہو جائیں گے اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں؟ کیا غوث اعظم راضی ہو جائیں گے اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں؟ کیا مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں؟ آقا کی بارگاہ میں یمن کے نوجوان صحابی نے آ کے کہا تھا آقا اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ابوایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا اجازت لے کے آئے ہو، کیا پوچھ کر کے آئے ہو کہ میں آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اب میں واپس نہیں آؤں گا؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پوچھ کے آیا ہوں، اجازت لے کے آیا ہوں. آقا فرماتے کیا انہیں یہ پتا ہے کہ اب تم واپس نہیں جاؤ گے لوٹ کے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ بھی پتا ہے. آقا فرماتے ہیں کیا تم نے جب ماں باپ سے یہ کہا تھا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو ماں باپ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ کہتے یا رسول اللہ جب میں نے یہ کہا ابا سے کہ اب میں جا رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں، زندگی جتنی بچی ہے مدینہ شریف میں گزاروں گا، انتقال ہو گیا تو مدفن مدینے میں بنے گا، واپس نہیں آؤں گا. کہتے جب اتنا کہا تھا میں نے تو میرے ماں باپ گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے کہ بیٹا جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا. بیٹے کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس پاک میں ہے آقا وہ جلال کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ارشاد فرماتے ہیں ارجع الیہما فاعتقهما اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے
खुश होंगे तेरा नबी तुझसे मदीने के राजी होंगे। क्या समझे वो माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम करके, वो माँ बाप को सत्ता करके बगदाद के चक्कर लगाने वालों, अजमेर में चक्कर लगाने वालों, हरम शरीफ के महीने में 10-10 जगह बनवाने वालों, जब तक माँ बाप राजी नहीं है बगदाद का गौस राजी नहीं होगा, अजमेर में गरीब नवाज राजी नहीं होगा। अरे तू अपने घर में अपने माँ बाप को राजी कर ले और एक छोटी सी पतीली के अंदर फातिहा का सामान जमा करके उसमें न्याज लगवा ले, तुझे बगदाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा दोस्त तेरे लिए तेरे घर पे तशरीफ ले आएगा अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं। बट अजमेर में गरीब नवाज तेरे घर पे आ जाएगा। मुसलमानों, अगर माँ बाप नाराज है तो इतना याद रखना, हदीस पाक में है जिससे उसके माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह नाराज है, उससे रसूल नाराज है, और जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो सरफराजी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देखे तो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज बाप के एहसानों को भुलाने वाली ये कौन जो कहती है बाप ने किया क्या है मेरे लिए। कभी रात में जाके देख चौराहे की तरफ रात के 3-3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के अपनी जान हथेली पे लेकर के रोड पर खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की शिक्षा में काम आएंगे। अरे तुम तो घर पे आराम से बैठे हो, वो शिक्षक की गर्मी में 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है। एक ही दर्द है कि पैसे कमाऊंगा मेरी औलाद पर लिख जाएगी, एक ही दर्द है कि मैं पैसे जमा करूंगा मेरी औलाद की जवानी पे काम आएंगे, उसे मेरी तरह मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। ये कोचिंग की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है। जिस्म से फटा हुआ लिबास पहन करके ईद की नमाज को अदा करता है, औलाद को नए कपड़े बना के देता है, दिल में यही दर्द है कि मेरी औलाद है ये बड़ी होगी मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद एयर कंडीशन रूम में माँ बाप तीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे तो रोटी लाए बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे रोटी लाए बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, वक्त ठुकरा देगा। एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न हो दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। देखिए मैंने कहा क्या साहब की आमद होगी, मेरे माइक से जाने का वक्त होगा।